لیکن یہ عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات ڈسکس ہوئی کہ آپ ادھر رہیں گی؟ سر جب مجھے لے کے گئے تھے نا اس وقت وہ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں. میں نے جب کہا کہ میری انکوائری کی بات آپ نہیں کر رہے, آپ جیو کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ انکوائری کے لیے ہی آپ کو بلایا گیا ہے. وہ تو ہم ایسی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہے تھے. اس کے بعد سر عمران خان صاحب آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کی انکوائری شاید مجھے اب یہ لگتا ہے کہ مجھے سیٹسفائیڈ کرنے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے بالکل بے فکر ہو جائیں, 2-3 دن آپ یہاں پہ رہیں, آپ کی سیکیورٹی کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے, اور ہمیں کچھ ضروری چیزیں بھی پوچھنی ہیں, انویسٹیگیشن میں مدد ہوگی تو وہ آپ کے لیے ضروری ہوگا, بار بار آپ کو بلانا اور وہ ذرا ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. سر مجھے یہ لگا کہ واقعی ایسا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی بالکل کہ آپ ادھر رہیں. ادھر رہیں. اچھا. اس کے بعد سر جب میں وہاں پہ رک گئی تو جب 2-3 دن گزرے, ہفتہ گزرا, 10 دن, تو فرسٹریشن جب میری سٹارٹ ہوئی میرے ہسبینڈ کے ساتھ, میں نے ان سے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, مطلب فیملی کے ساتھ بھی ہم کٹ آف ہیں, تو خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, کسی کو پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں. پھر ہم نے ان سے کہا, ریکویسٹ کی اسٹاف کو, میں نے کہا کہ پلیز میری بات کروا دیں پی ایم صاحب سے, یا اعظم خان صاحب سے بات کروا دیں, میں ان سے بات کرنا. پھر وہ میرے پاس آئے اعظم خان صاحب. انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, میں آپ کی بات کرواتا ہوں. اس وقت سر میری فیملی کے ساتھ رابطہ کروایا گیا, اور یہ کہا گیا کہ آپ مطلب ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ سیف ہیں اور آؤٹ آف سٹی ہیں تو آپ آ جائیں گے. سر یہ کرتے کراتے درمیان میں اعظم خان صاحب نے ہم سے ایک ایفیڈیوٹ بھی سائن کروایا, بلینک تھا, وہ 100 روپیز کا تھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ انکوائری میں یہ کام آئے گا, جو پورٹل پہ آپ کی کمپلین ہے اس کی انکوائری میں. تو سر جب 10 دن بعد, مہینے بعد, میں نے دوبارہ ان سے کہا کہ پلیز اب ہمیں جانے دیں, کوئی مطلب یہاں پہ انکوائری نہیں ہو رہی, ہم سارا دن ایسے پڑے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ بکس لے لیں, آپ منگوائیں, بتائیں کیا بکس لینی ہیں, آپ منگوائیں, آپ پڑھیں, آپ یہ کریں. میں نے کہا سر مجھے گھر جانے دیں پلیز, میں پڑھوں یا جو کروں وہ گھر جا کے کروں تو زیادہ بہتر ہے. خیر انہوں نے اینڈ یہ ہوا کہ 1 مہینہ 15 دن کے بعد سر ہماری جان خلاصی ہوئی وہاں سے, اور ایک سونے کے پنجرے سے ہم آزاد ہوئے اور واپس اپنے گھر آئے. آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے خلاف آپ کو وہاں پہ رکھا گیا کچھ عرصے کے لیے؟ کہہ نہیں سکتے سر, ایسا ہی ہے, بالکل میری مرضی کے خلاف, میرے ہسبینڈ کی مرضی کے خلاف وہاں پہ رکھا گیا, اور جس کے مطلب جھوٹ بول کے رکھا گیا. مجھے یہی کہا گیا کہ آپ کو تھریٹس ہیں, لائف تھریٹس ہیں, اور یہاں پہ آپ کی انکوائری سٹارٹ ہے تو ہمیں آپ کی ضرورت ہے, اور بار بار آپ کو بلانا اور ملنا مشکل ہوگا, تو آپ کائنڈلی یہیں پہ رہیں. اچھا, جو 2 سال آپ نیب کے گھر میں رہی تو اس دوران اعظم خان صاحب نے کبھی رابطہ کیا آپ سے؟ سر اعظم خان صاحب سے میرا جو رابطہ ہے وہ جن جن موقعوں پہ ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے علاوہ سر مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے پی اے ہیں, اور ان کے پرسنل سٹاف آفیسر ہیں, اور ان کے آفس سے ہیں, مطلب اس ٹائپ کی کالز آتی تھی مجھے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جو 2 سال آپ نیب کے سرکاری گھر میں رہی تو اس بات کا علم وزیر اعظم عمران خان اور اعظم خان کو تھا؟ سر بالکل تھا. عمران خان صاحب کے علم میں ہر چیز تھی, ہر بات ان کے علم میں تھی, فرسٹ سے لے کے لاسٹ تک. ان کو یہ بھی پتہ تھا, میری کمپلین کے بارے میں پتہ تھا کیونکہ مجھے ملے تھے. ان کو میری ہیرسمنٹ کے بارے میں پتہ تھا کیونکہ میں نے ان کو خود اپنے آمنے سامنے بیٹھ کے بتایا تھا. اس کے بعد ان کو یہ پورٹل پہ کمپلینٹ سے پہلے بتایا تھا یا بعد؟ سر پورٹل پہ کمپلین کے بعد کی بات ہے یہ, کیونکہ پہلے تو میرا ان سے رابطہ ہی نہیں ہو سکتا تھا نا, ایک عام بندہ تو جا کے پی ایم سے مل نہیں سکتا. تو یہ پی ایم کے پورٹل کے بعد میرے سے رابطے جب ہوئے گورنمنٹ کے, اور مجھے بلوایا گیا, مجھے ملے. اب میں اس خوش فہمی میں کہوں گی, غلط فہمی کہہ لیں یا خوش فہمی میں ہی تھی کہ پی ایم صاحب نے مجھے بلایا ہے اور میرا معاملہ ہائی لائٹ ہو جائے گا اور مجھے انصاف ملے گا. اب وہ مجھے بعد میں سر جب چیئرمین صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھے کتنا ایک انصاف مل رہا ہے. اچھا, آپ کو جب وزیر اعظم ہاؤس لے جایا گیا تو کون لوگ آئے تھے لینے کے لیے اور کیسے لے جایا گیا, اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس ہی آپ جا رہی ہیں, وہ جگہ آپ نے کوئی دیکھی, ہو سکتا ہے کوئی اور جگہ ہو, 2 سال پہلے بھی تو آپ کو گھر کا پتہ نہیں چلا, یہ کس نے دیا؟ نہیں سر, مجھے پتہ اس طرح سے چلا کہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا فون پہ کہ آپ کو وہاں لے جایا جا رہا ہے. صرف آئے تھے لوگ, انہوں نے منہ پہ ماسک لگائے ہوئے تھے جو کہ کرونا میں یوز ہوتے رہے, بلکہ اس وقت کرونا کی وہ بالکل بہت زیادہ پیک پہ تھا, اور تو وہ ماسک میں تھے اور ہمیں لے کے گئے, اور شیشے سر بلیک تھے گاڑی کے اوپر جو بلائنڈس لگے ہوئے تھے. پتہ مجھے سر اس طرح سے چلا کہ جب سامنے لائٹ پڑی, شام کا ٹائم تھا جب وہاں پہ ہماری انٹری ہوئی, تو وہ سامنے پرائم منسٹر ہاؤس کا بورڈ تھا. لاسٹ جو چیز میں نے وہاں پہ دیکھی وہ چیز تھی.
اور اس کے بعد یہ وہی جگہ ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے ساتھ سے راستہ گزر کے جاتا ہے؟ جی بالکل. اچھا، وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس کا بورڈ تھا؟ جی وہاں پہ یہ بورڈ میں نے لاسٹ میں. اور وہاں پہ تقریباً 2 مہینے آپ کو؟ سر 1 مہینہ 15 دن پورے. 1 مہینے 15 دن رکھا. تو آپ کہیں شام کو چہل قدمی کے لیے نکلتی ہوں گی یا کوئی دیکھتی؟ سر پہلے تو مغرب سے پہلے نکلنے کی اجازت نہیں تھی وہاں پہ، کہ مطلب وہ کہتے تھے کہ آپ نہیں نکل سکتے ہیں، الاؤڈ نہیں ہے. اور مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تھا تب بالکل وہ چھوٹا سا ٹیرس ٹائپ تھا، وہاں پہ جا کے کھلی ہوا میں سانس لے سکتے تھے، بس اتنا سا تھا. اور گرینری تھی بہت زیادہ وہاں پہ. آپ کے خیال میں مغرب سے پہلے کیوں نہیں نکلنے دیتے تھے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھے نا، میرے پہ نظر نہ پڑے کسی کی کہ یہاں پہ اگر رکھا ہوا ہے، تو مجھے تو یہی لگتا ہے. ٹھیک ہے. کسی خاتون سے آپ کی ملاقات ہوئی اس نہیں طرح؟ بالکل نہیں سر، بالکل نہیں. کسی خاتون سے نہیں، صرف اعظم خان صاحب نے آئے اور وہ بھی ایک خالی بلینک. ان کا سٹاف آتا تھا جو ہمیں کھانا دیتا تھا، وہ بھی مطلب ایسے ہی ہوتے تھے کہ جیسے گونگے ہیں یا بہرے ہیں، مطلب کوئی ہم چیز کہتے تھے کوئی ان کی وردی وغیرہ کوئی؟ کچھ بھی نہیں، سول کپڑے ہوتے تھے اور ماسک ہوتا تھا. اچھا. اور حکومت نے کمیشن بنانے کا بھی اعلان کیا ہے. تو اگر ہم براہ راست کمیشن پہ آ جائیں، اگر کمیشن بن جاتا ہے تو آپ کون کون سے لوگوں کو کمیشن میں بطور گواہ بلانا چاہیں گی؟ کون سے لوگ اہم ہیں؟ تو وہ آپ کے خیال میں کون کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ سر جو اس کام میں انوالو تھا، جو مجھے اتنا عرصہ مجھے اب سے بیجا میں رکھا، مجھے تھریٹ کرتے رہے، میری فیملی کو تھریٹ کرتے رہے، میرے اوپر کیسز بنے، وہ سارے اس میں بلانا چاہوں گی جو میرے ملزم ہیں. اللہ کرے کمیشن بن جائے سر، دعا کی جا سکتی ہے. اعلان ہوا ہے لیکن ابھی اس کو فائنلائز نہیں کیا گیا. تو کیونکہ نیب ہر جگہ پہ میرے راستے میں جو ہے وہ ہرڈلز ڈالتا ہے، ہر جگہ پہ موسٹلی وہ کورٹس میں، عدلیہ میں. آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے وہ بار بار ڈی جی شہزاد سلیم نے اپنی پٹیشن میں لکھا ہے کہ ان کا میٹر جو ہے پہلے کورٹ میں ہے. تو میں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ اگر میرا کورٹ میں میٹر ہے، فیبرری سے ہے، اس 2022 فروری سے وہ میں نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ جواب نہیں دے سکے، اس میں میرا جواب نہیں دے سکے. یہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ میں اگر سپریم کورٹ بھی جاؤں گی، یہ فوراً بھاگ کے سیکنڈ ڈے وہاں جا جواب جمع کروائیں گے. لیکن میری اپلیکیشن میں جواب صرف اس لیے نہیں دیا کہ یہ جب کورٹ میں کسی میں جاؤں تو یہ جا کے یہ کہہ سکے یہ پہلے کورٹ میٹر ہے، تو آپ کسی فورم پہ جاؤں تو یہ کہہ سکیں. بہرحال آپ نے جو ابھی تک کچھ نام جو سامنے آئے ہیں، جو جن کو آپ چاہتی ہیں کہ وہ کمیشن بلائے، اس میں جاوید اقبال ہیں جو چیئرمین نیب رہے سابق، شہزاد سلیم ہے ڈی جی نیب، چودھری اصغر، کاشف مسرور ڈپٹی ڈائریکٹر نیب، عمران ڈوگر آئی او، محسن ماجد ڈپٹی ڈائریکٹر، ملک فاروق ڈپٹی ڈائریکٹر، عمر دراز گوندل ایس ایچ او نیب، شبیر اے ایس آئی. اور پھر پالیٹیشین میں آپ نے عمران خان کو بھی آپ چاہتی ہیں کہ طلب کیا جائے، سابق وزیر اعظم کو، اعظم خان جو ان کے اسٹاف افسر ہیں، چیف اسٹاف، پھر پی ایم پورٹل کا جو سٹاف ہے، پھر طاہر خان جو کہ نیوز ون کے مالک ہیں، پھر بیرسٹر احتشام کو بھی آپ بطور گواہ بلانا چاہ رہی ہیں، اور پھر حافظ طارق محمود جو ڈائریکٹر نیوز ہیں. تو ان سارے گواہان کو اگر آپ بلائیں گی تو ایویڈنس میں بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا. تھوڑا سا بتائیں گی کہ بہت سارا ایویڈنس جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا، آپ نے خود بتایا. اس ایویڈنس تو وہ خیر آپ کی مرضی ہے جب بھی سامنے لائیں، مگر وہ کس قسم کا ایویڈنس ہے؟ آڈیو ٹیپس ہیں، ویڈیو ٹیپس ہیں، کتنی ہیں اور کتنے گھنٹے کی ہو سکتی ہیں یا کتنی ڈیوریشن ہے ان کی؟ سر یہ میں نے کبھی میئر نہیں کیا کہ کتنے گھنٹے کی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ میری جو میں بات کر رہی ہوں، جو جس کو الزام کہا جا رہا ہے کہ الزام لگا رہی ہیں، تو اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس سب کے ثبوت موجود ہیں، اور نیب کے بھی ہیں. اس کے علاوہ جو جتنا یہ باقی سٹاف میرے ساتھ پورٹل کر رہا، اور یہ جو پی ایم ہاؤس میں جو لوگ میرے ساتھ رہے، ان سب کے میرے پاس چیزیں ہیں. اور میں وہ میڈیا پہ نہیں دینا چاہوں گی، کیونکہ پہلے جو چیز میں نے امانت کے طور پہ بھی کسی کو دی تو وہ میڈیا پہ میرے اگینسٹ استعمال ہوئی. تو میں چیزیں وہ دوں گی. انکوائری کمیشن اگر بنتا ہے میرے لیے تو میں اس میں دوں گی انکوائری میں، اور ہر چیز وہ میں کہوں گی کہ آ کے میرے منہ پہ اس کو ثابت کریں. اگر آپ چاہیں تو جسٹس جاوید اقبال کی کچھ چیزیں تو ہم نے دیکھ لی ویڈیو میں بھی اور آڈیو میں بھی، مگر اگر آپ چاہیں تو کیا کس قسم کی کبھی وہ سنجیدہ گفتگو بھی کرتے تھے یا ہر وقت ہی وہ مطلب کہ ایک انتہائی نان سیریس قسم کے کریکٹر تھے، اور کیا ان کی گفتگو ہوتی تھی؟ کیونکہ ان کا ویسے بھی امپریشن کچھ اتنا اچھا نہیں تھا. ان کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی نے بھی بلکہ ایک رپورٹ کی تھی ان پہ ایک اٹالین لیڈی کے حوالے سے. تو کیا ان کا کنورسیشن کس لیول کی ہوتی تھی؟ سر اٹالین لیڈی سے مجھے یاد آئی ایک بات کہ ایک دفعہ ان کے آفس میں انہوں نے بلایا مجھے، تو انہوں نے مجھے ایز اے کمپلیمنٹری اس کو یوز کرتے ہوئے نا آپ کی ویڈیو کو
مجھے نہیں پتا تھا، یہ کافی عرصہ پہلے کی ہے، تو تب میرا خیال ہے سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو بھی نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایک اٹالین لیڈی آئی تھیں، وہ مجھ پہ بہت مرتی تھیں. تو میڈیا نے اسکینڈل ایسے ہی بنا دیا، تو آپ دیکھیے گا، سرچ کیجیے گا، دیکھیے گا. تو آپ نے ابھی بات کی تو مجھے وہ یاد ہوا، کلک ہوا کہ وہ چیز میں نے اس کے بعد میں نے وہ ساری ویڈیو دیکھی اور پڑھی. تو مجھے یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ مینٹلی سک ہے، اس کا کنڈکٹ کیا ہے کہ وہ اپنی اگینسٹ ایک چیز ہے، اس کو بھی اپنی کمپلیمنٹ کے طور پہ وہ استعمال کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے ان کا پہلے تو علاج کروائیں، اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ مطلب وہ. اور یہ کنورسیشن نیب چیئرمین کے دفتر میں ہوتی تھی یا کیا؟ یہ جو کنورسیشن ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ان کے مسنگ کمیشن میں ہوئی تھی. اچھا، مسنگ پرسن کمیشن میں؟ بالکل، وہاں پہ بیٹھ کے یہ کنورسیشن جی یہ کنورسیشن. اور یہ صرف میرے ساتھ ایسی کنورسیشن نہیں تھی، ایون مسنگ پرسن جو کیسز اتنے سیریس کیسز ہوتے ہیں، جو لوگ بیچارے پریشان حال، جو عورتیں اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے ہسبینڈس کے لیے آتی ہیں، تو بجائے یہ کہ ان کے ساتھ سیریس ہو کے ان کا میٹر ڈسکس کریں، تو وہ اسی قسم کی ہی گفتگو کرتے ہیں. بہت سارے عورتیں ایسی ہیں کہ جو سامنے نہیں آتی ڈر کے مارے، لیکن میرا ڈر جب نیب نے خود ہی نکالا ہے تو میں تو یہ چیزیں سب کے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اپنی اہمیت جتانے کے لیے اور کیا کیا انکشافات کرتے تھے وہ، کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں گورنمنٹ میں یا ریاست میں، اور کون کون سے لوگ ان سے رابطے میں رہتے ہیں کچھ؟ سر انہوں نے جب نیب چیئرمین وہ بنے تھے تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نیب کو ایسا ادارہ بنا دوں کہ ایک یہ دہشت کی علامت بن جائے پاکستان میں، اور لوگ اس کا نام لے کے ڈریں. تو بالکل ایسا کیا انہوں نے، اور نیب کو انہوں نے دہشت کی علامت بنا دیا لوگوں کے لیے، اسپیشلی جو ان کے اوپوننٹس تھے یا جن کے خلاف وہ یوز ہوئے، اور جن کے لیے وہ ٹھیک تھے ان کے لیے بہت اچھے تھے. ان کے کیسز ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کلوز کیے، اور صحیح مطلب کہا جائے تو پورے طریقے سے ان کو استعمال کیا گیا اس چیز کے لیے. اور یہ جو کانٹیکٹ تھا آپ کا، یہ ایک طویل عرصے تک رہا، یہ تقریباً آپ اگر کہیں تو 2 سال سے زائد عرصہ؟ نہیں سر، 2 سال نہیں، تقریباً 1 سال تک رہا. اور سٹارٹ میں بالکل مجھے فیل نہیں ہوا 2-3 ماہ 4 ماہ تک کہ مطلب ان کا کنڈکٹ ایسا ہے. مجھے ایسا ہی لگا کہ شاید کیونکہ میں بھی اس فیلڈ میں تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ وہ ایز اے میرے سینئر ہونے کے ناطے شاید مجھ سے تھوڑا سا وہ گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ کولیگس ہوتے ہیں. مطلب ایز اے لائر آپ اس وقت لاء کی اسٹوڈنٹ تھی؟ میں لاء کی اسٹوڈنٹ تھی. مجھے وہ آفر کرتے تھے کہ آپ میرے فلاں جگہ پہ آ جائیں تو میں آپ کو کچھ بکس دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، میں آپ کو نوٹس دوں گا. تو وہ میں نے کہا سر ایز اے لاء اسٹوڈنٹ؟ ایز اے لاء اسٹوڈنٹ بالکل. تب میں لاء کر رہی تھی، بلکہ نئے میں نے ایڈمیشن لیا تھا اس وقت. میں نے ان کو بتایا تو وہ شروع میں مجھے ایسا لگا، لیکن بعد میں جب ان کا کنڈکٹ تھوڑا سا سیریس ہوتا گیا، اور وہ مطلب عجیب سی فرمائشیں سٹارٹ انہوں نے کیں، اور اس وقت تھوڑا مجھے وہ چیز میں نے پھر اس کو ریکارڈ کیا، اور وہ سارا تو جس کا کہتے ہیں کہ بلیک میل کیا. تو بلیک میل نہیں، میں ان کا ایک کنڈکٹ سامنے لے کے آئی. بالکل میں نے ان کی ویڈیو آڈیو بنائی اور ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے بنائی. اور ان کو ایکسپوز کرنے کی وجہ سے میرا خیال ہے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ یہ مس یوز آف پاورز کرتے ہیں، تو وہ ان کو تھوڑا سا احساس ہوا ہوگا کہ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں تو اس کو اس طرح سے استعمال نہ کریں. انہوں نے آپ کو جج بنانے کی آفر نہیں کی؟ نہیں سر، جج بنانے کی آفر نہیں کی، شاید کرتے، اور آخر یہی آفر رہ گئی تھی، ورنہ اور تو بہت ساری آفرز کر چکے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ ایز اے چیئرمین نیب آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک واقعہ تھا، کیونکہ آپ تو کہہ رہی نا کہ ان کا اوور آل بھی بڑی کمپلینٹس ہیں، تو آپ کے خیال میں جو دوسرے کام وہ کرتے رہے، مسنگ پرسن کمیشن میں بھی اور ایبٹ آباد کمیشن کا بھی ان کو سربراہ بنایا گیا، تو آپ کے خیال میں ان کو بار بار کیوں اتنی اہمیت دی اس نظام نے، اس سسٹم نے؟ آپ کیا سوچتی ہیں اس بارے میں؟ سر میں یہ کہوں گی کہ اس پورا نظام گندا نہیں کہہ سکتی، اس میں کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو گندی ہیں، کچھ کالی بھیڑیں ہیں. تو وہ جب ایک دوسرے کے گلٹ چھپانے کی، ایک دوسرے کی میلیفائڈی چھپانے کی یا اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس چیز کو وہ لے کے ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں. جیسے کہ چیئرمین نیب کی ایک چیز ان کے پاس آئی، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پاس، تو بجائے یہ کہ وہ اس چیز کو ان پہ انکوائری کرتی، ان کو اس چیز سے ہٹاتی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو دبا کے استعمال کیا، اور بجائے یہ کہ اس کو ہٹاتے اس وقت کسی اور کو چیئرمین بناتے، موقع دیتے. اگر کسی اور کنٹری میں ہوتا تو میرا خیال ہے وہ میرے ساتھ جیل میں جاتا، جیسے مجھے جیل میں بھیجا تھا، تو کم از کم اتنا عرصہ تو جیل میں رہتا. بجائے یہ کہ یہ ہوتا، اس کو ایکسٹینشن دے دی گئی، اس کو اور استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. آپ نے کن کن لوگوں سے مدد مانگی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سرکاری طور پہ تو ایک ادارہ بنا ہے اسلام آباد میں،
وفاقی محتسب کا جو خاتون محتسب ہیں کشمالہ طارق، یہ ایک ورک پلیس کے اوپر ہراسمنٹ ہوئی آپ کے ساتھ، تو کیا آپ نے کشمالہ طارق کو شکایت کی، فیڈرل امبڈسمنٹ کو شکایت کی، کبھی سوچا کیوں نہیں؟ سر میں وہاں پہ نہیں گئی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، کیونکہ سر میرا یقین اٹھ چکا تھا، تمام جو سیاسی پولیٹیکل لوگ تھے ان کا یقین اس وقت میرا اٹھ گیا تھا جب یہ میری ویڈیوز امانت جو ان کو میں نے امانت دی تھی اور اس میں خیانت ہوئی، تو اس وجہ سے پھر میں کسی پولیٹیکل اس پہ فورم پہ جا نہیں سکی، تو وہاں پہ نہیں جا سکی۔ اس کے علاوہ میں عدلیہ میں گئی ایز اے لا اسٹوڈنٹ، مجھے عدلیہ پہ یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے گا، لیکن میں چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی، اب کل ہائی کورٹ میں بھی میں نے جانا ہے، تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ کوئی ایسا فورم بتائیں جس میں مجھے انصاف مل جائے، کیونکہ اگر نیب کے ویو میں دیکھا جائے تو کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو کہ ان کے حوالے سے میرے لیے ٹھیک ہے۔ قانون نے جب ایک فورم بنایا ہوا ہے وفاقی محتسب کا خواتین کے لیے ہراسمنٹ کے خلاف، تو آپ نے وہ قانونی راستہ وہ والا کیوں نہیں اپنایا؟ سر مجھے اس وقت میں جیل سے آئی تھی اور میں بہت پریشان ہو گئی جب انہوں نے میرے اوپر FIRs دینا شروع کی، تو گورنمنٹ ایک نئی آئی تھی اور بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ تھا کہ سٹیزن پورٹل پہ بار بار وہ چل رہا تھا کہ وہ اس پہ انصاف دیا جاتا ہے، تو میرے مائنڈ میں سب سے پہلے چیز آئی کہ میں پورٹل پہ کمپلین کروں تو میری کمپلین سنی جائے گی، اوپر کے لیول تک سنی جائے گی، یہ نہیں کہ صرف نیچے کے لیول پہ ردی کی ٹوکری میں جائے گی، تو وہ سمجھتے ہوئے میں نے پورٹل پہ کمپلین کی، لیکن وہ بھی اس کو استعمال کیا گیا، اس کو میرا کوئی انصاف نہیں ملا، تو میں کسی اور سے کیا توقع کر سکتی تھی۔ اچھا، یہ جب ویڈیوز بنا رہی تھی آپ نے، جب یہ بنائی تھی تو آپ جانتی تھی کہ اس کے بڑا سیریس رد عمل بھی آ سکتا ہے، تو اتنا مشکل اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا؟ سر ایک بندہ جب آپ کی پرسنل لائف میں بالکل گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو حل، مطلب وہ کہتے ہیں کہ بلی کے جب پاؤں جلتے ہیں تو اپنے بچے نیچے دیتی ہیں، تو سر میں نے دیکھا کہ ایک بندہ مجھے بالکل بہت زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میری پرسنل لائف ڈسٹرب کر رہا ہے، تو میں نے میرے منع کرنے کے باوجود نہیں منع ہو رہا اور الٹا مجھے تھریٹ کر رہا ہے کہ میں آپ کی لائف کو منٹوں میں برباد کر سکتا ہوں، تو سر اس چیز کو لے کے میں نے وہ رسک لیا، میں نے ان کے سامنے بیٹھ، آپ یہ دیکھیں اس بندے کا کنڈکٹ، یہ دیکھیں کہ ایک بندہ سامنے بیٹھ کے میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے، اس کو اتنا بھی فیل نہیں ہو رہا کہ میں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں، میرے ہاتھ میں فون ہے، وہ پھر بھی لگا ہوا ہے، وہ عام طور پہ تو چیئرمین نیب اور اس بڑے آفسز میں جاتے ہوئے موبائل فون لے لیتے ہیں مہمانوں سے، تو آپ سے موبائل فون کیوں نہیں لیا گیا؟ سر مسنگ پرسن کمیشن میں موبائل فون نہیں لیا جاتا تھا، یہ انہوں نے اس وقت سٹارٹ کیا جب یہ ویڈیو آن ایئر ہوئی، اس کے بعد سے میں نے سنا کہ وہاں پہ اب باہر جو ہے کاؤنٹر پہ فون لے لیتے ہیں۔ وہ جو ایک ویڈیو تھی وہ مسنگ پرسن کمیشن کے آفس کی تھی جو آپ کی جا رہی ہے؟ موسٹلی جو ہیں سر مسنگ پرسن کمیشن، چیئرمین نیب کے آفس؟ چیئرمین نیب کے آفس کی میری آڈیو ویڈیو نہیں ہے، آڈیوز ہیں وہاں کی، کوئی ویڈیوز نہیں ہیں، تو آپ نے کسی سے مشورہ کیا یہ ویڈیوز کو پبلک کرنے سے پہلے، کسی اپنے وکیل سے یا استادوں سے؟ سر میں نے مشورہ کیا تھا اپنے ہسبینڈ سے، ان سے میں نے کہا کہ اس طرح سے آپ، وہ جیل میں تھے اس وقت، میں جب ان کو ملنے کے لیے گئی میں نے ان سے کہا کہ میرے اوپر FIRs، میں باہر نکلنے کے باوجود نیب باز نہیں آ رہی ہے اور FIRs دے رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جسٹس جاوید اقبال کروا رہا ہے یا نیب، میں نے کہا مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے لیکن نیب کروا رہی ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے، تو مجھے تھانوں سے کالیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سر اس وقت میں نے جو ہے وہ ہسبینڈ سے کہا کہ میرے پاس جو آڈیو ویڈیوز ہیں اس کی جو میں نے ریکارڈ، جس کی وجہ سے یہ سارا انتقامی نشانہ بنے ہم لوگ، تو اس کو میں کیا تھانے میں دوں، کیا کروں؟ میں سر بالکل اس وقت لاء میں ایڈمیشن لیا تھا، مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ جیل میں جانے کے بعد میں کافی چیزیں سیکھ گئی ہوں، بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ سب سے بڑا فورم، سر وزیر اعظم سے بڑا ایک فورم کیا ہو سکتا ہے ایک ملک میں؟ وزیر اعظم سے بڑا میرا نہیں خیال تھا کوئی فورم تھا۔ ویسے تو آئینی طور پہ تو وہی بڑے ہیں، لیکن حقیقت میں اور بڑے بڑے بھی ہیں، بالکل اور بڑے بھی ہیں، لیکن مجھے یہ لگا کہ شاید کیونکہ یہ مدینے کی ریاست کا بہت زیادہ وہ کرتے تھے کہ مدینے کی ریاست ہے مدینے کی، تو میں اسی غلط فہمی میں سر ماری گئی کہ میں نے کہا کہ مدینے کی ریاست میں شاید مجھے انصاف مل جائے، لیکن اچھا جب سب سے پہلے چیئرمین نیب نے آپ کو ہراساں کیا اور آپ کو شک ہوا کہ اس بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو اس واقعے کا آپ نے اپنے شوہر سے ذکر کیا؟ کیا آپ کے دل میں آیا کہ مطلب کیا رد عمل تھا آپ کے شوہر کا؟ سر ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ تقریباً رات 10:30 11 بجے کا ٹائم تھا، تو چیئرمین صاحب کی میرے نمبر پہ کال آ رہی تھی،
تو ظاہر ہے ایک ہسبینڈ تو وہ پوچھے گا نا کہ اس وقت اگر اتنی لیٹ نائٹ کال آ رہی ہے. تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو ان کو میں نے بتایا کہ نا جسٹس جاوید اقبال صاحب کال کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی کام ہوگا. تو میں نے کہا بالکل اگر کام ہے تو آفس ٹائم میں کریں نا اس ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ مطلب وہ بندہ ایسا نہیں لگتا ہے تو تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں ایسا ہے, مجھے لگ رہا ہے, مجھے کیونکہ عورت کی ایک سکس سینس تھوڑا وہ اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ نہیں مانے. اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میرے ہسبینڈ ایک اتنا کلوز ریلیشن ہوتا ہے, اگر وہ یہ چیز نہیں مان رہے ہیں, تو اگر میں کسی فورم پہ جا کے یہ بتاؤں کہ جسٹس جاوید اقبال مجھے ہیرس کر رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں مانے گا. پھر سر میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس کی ویڈیو بناؤں. تو آپ نے شوہر سے مشورہ کیا ویڈیو بنانے سے پہلے؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں کیا, اور ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے جب بتایا تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ سر ان کو اس ویڈیو فرسٹ ٹائم آپ نے بتایا کہ ہاں میرے پاس اب ثبوت ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. سر جب جیل میں تھے اس وقت, جب جیل کے اندر ہماری میاں بیوی کی ملاقات کروائی گئی, اس وقت انہوں نے مجھ سے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ ہم پہ کیس کیوں بنایا ہے, کس وجہ سے بنا ہے, کیونکہ انٹروگیشن میں جب 50 ڈیز کا ریمانڈ میرے ہسبینڈ نے کاٹا تھا تو اس میں ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا گیا, کوئی انٹروگیشن نہیں کی گئی. صرف ان سے جو ڈی جی نیب تھے وہ یہی کہتے تھے کہ چیئرمین نیب کے اگینسٹ بیٹھ کے ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کرو. اور کیونکہ اس وقت یہ چیزیں ان کے پاس جا چکی تھیں. میرا سسٹم جب انہوں نے اٹھایا, میرا فون جب لیا انہوں نے, تو اس میں وہ ویڈیوز تھیں. وہ اس کو آپ کے شوہر کو ابھی نہیں پتا تھا ان ویڈیوز؟ نہیں, ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا. تو یہ چیزیں ان کے پاس جا چکی تھی. تو اس وقت سر ڈی جی نیب نے ان کو بتایا کہ مطلب تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرو اور بتاؤ چیئرمین نیب کا کنڈکٹ بتاؤ, تو ہم تمہیں یہ فیور دیں گے, وہ فیور دیں گے, کیسز ختم کر دیں گے تمہاری. تو پہلی آپ کی جب ملاقات ہوئی ان ویڈیوز کے بعد آپ کے شوہر سے, تو ان کا کیا کہنا تھا؟ یہ آپ نے صحیح کیا, غلط کیا, کیا ہوا؟ سر وہ پریشان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بہت بڑا رسک لیا ہے, پتہ تم نے کتنا خطرناک کام کیا. میں نے کہا مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا خطرناک کام ہے, کیونکہ اس وقت وہ چیئرمین نیب بھی نہیں تھے اور میں نہیں سمجھتی تھی. میرا ایسے کوئی وہ نہیں تھی, انٹینشن نہیں تھی کہ میں ان کو. اس وقت وہ چیئرمین نیب نہیں تھے کیا مطلب؟ سر اس وقت وہ مسنگ پرسن کمیشن کے ہیڈ تھے صرف. چیئرمین نیب وہ بعد میں لگے, اسی ڈیورنگ میں جب یہ واقعات ہو رہے تھے. اچھا. اسی ڈیورنگ میں انہوں نے جب وہ چیئرمین نیب لگے, مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ میں اب چیئرمین نیب لگ گیا ہوں, تو تمہیں پتہ ہے تم کتنے امپورٹنٹ بندے سے بات کر رہی ہو. میں نے کہا سر مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ, تب مجھے نیب کا بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس چیز کو میں نے اتنا سیریس نہیں لیا. خیر آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں ڈیولپمنٹ ہوتی گئیں, ساری چیزیں میری اس سے گزری, تو تب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کیا سین چل رہے ہیں. ایسی سچویشن میں پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس میں کسی بھی شادی شدہ خاتون کو اس کے ہسبینڈ کی اور شوہر کی جو سپورٹ ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. تو کتنی سپورٹ رہی اور یہ کتنی آپ کو ہمت بڑی حوصلہ ملا آپ کو آپ کے شوہر کی سپورٹ سے؟ سر چیئرمین نیب جیسے بندے کو میں نے اگر اگنور کیا ہے اور اپنے ہسبینڈ کو, اپنی ازدواجی زندگی, اپنی فیملی کو بچایا ہے, اور بجائے یہ کہ اس کا بہت گندا کریکٹر ہے. ایون آپ نیب کی لیڈیز سے بھی پوچھیں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ جو عورت اس کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے اس کو انکریمنٹس بھی ملتے ہیں, بونسز بھی ملتے ہیں, اور وہ ڈپارٹمنٹ میں اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا. اور جو ذرا سا ریسسٹ کرتی ہے اس کے آگے تو بالکل وہ اس کے انکوائریاں بھی کھل جاتی ہیں, وہ کورٹس کے بھی دھکے کھاتی ہے, مطلب تنگ کرتے تھے. تو اس کے باوجود اگر میں نے اپنے ہسبینڈ کا خیال کیا, اس کو بتایا یہ ساری چیزیں, تو انہوں نے وہ میرے پہ اعتبار کیا, ٹرسٹ کیا میرے پہ, اور میرے ساتھ ہر فورم پہ کھڑے رہے. اور جب میں جیل سے نکلی تھی مجھے پتا تھا یہ ساری فیک چیزیں ہیں اور یہ کیسز کیوں بنا ہے, تو میں نکلتے ہوئے ان کو کہہ کے آئی تھی کہ میں آپ کو جتنی جلدی ہو سکا ودن 1 and 2 months آپ کو باہر نکلواؤں گی. اور ایسے ہی ہوا. میں خود سر جاتی رہی وہاں پہ جا کے ان کو بیل آؤٹ کروایا. بیل کروا کے جب باہر آئے ان کو ساری چیزیں, سارے حالات ان کو پتہ چلے, تو میرے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. اور ہمارے درمیان ایسا کوئی ٹرسٹ ایشو نہیں ہے کہ وہ میرے پہ کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو. اچھا, پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, خاص طور پہ شادی شدہ خواتین جو ہیں, اگر ان کو اس طرح ہیراس کیا جاتا ہے تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے بطور لائر بھی اور بطور ایک خاتون؟ بالکل مطیع اللہ صاحب, سب سے پہلے بات تو یہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کمزور ہوتی ہے. مجھے بار بار اس پورے اس میں کہا گیا, نیب والے بھی مجھے یہ کہتے کہ آپ کیڑا مکوڑا ہو. تو بالکل عورت کیڑا مکوڑا بالکل نہیں ہے اور نہ ہی کمزور ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ جہاں پہ بھی عورت کے ساتھ ہیرسمنٹ ہوتی ہے, اور اگر ہوئی ہے نیب میں اسپیشلی, تو سامنے آئیں, میرے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں جیسے میں نے ہمت کی ہے اور میں سامنے آئی ہوں,
اس ڈیورنگ میں نے کیا کچھ فیس کیا ہے، یہ چیزیں میں اگر ڈسکلوز کر دوں تو میرا خیال ہے کہ ایک زلزلہ آ جائے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوا. ایک اکیلی مجھے روکنے کے لیے آپ دیکھیں کہ پوری گورنمنٹ کی مشینری کو استعمال کیا گیا مجھے دبانے کے لیے، میری آواز دبانے کے لیے. لیکن میں ابھی بھی اگر کھڑی ہوں اپنے پاؤں پہ تو یہ اللہ کی رحمت اور کرم کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں تھی. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہوتے ہوئے بھی یہی کہوں گی کہ سب جو عورتیں ہیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں اور اپنے آپ کو کمزور بالکل نہ سمجھیں. ایسا کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کو شٹ اپ کال دیں اور بالکل سامنے آ کے اس کو ریسسٹ کریں. بہت شکریہ طیبہ گل، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا. طیبہ گل نے تو اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا ہے، ہمارے ملک کی ایک مثال بن چکی ہیں طیبہ گل. خواتین تو مضبوط ہیں اور مضبوط ہونے کا انہوں نے مظاہرہ بھی کیا ہے. اب وقت ہے مردوں کو مضبوط خود کو ثابت کرنے کا، اور مردوں سے مراد ہمارے ادارے ہیں، ہماری عدالتیں ہیں، وہ تمام متعلقہ محکمے ہیں، ہماری سیاسی قیادت ہے، پارلیمنٹ ہے، اور ججز حضرات ہیں کہ جنہوں نے اب ثابت کرنا ہے کہ وہ طیبہ گل کو انصاف دینے کی ہمت رکھتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو پھر ان تمام مردوں نے جو ان بڑی بڑی پوسٹوں پہ اور عہدوں پہ بیٹھے ہیں، گھر تو جانا ہوتا ہے، اور پھر توقع یہی کی جاتی ہے کہ ان مردوں کے جو گھر میں جو خواتین ہیں وہ ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ اگر طیبہ گل ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کر سکتی ہے تو آپ بطور ایک بڑے عہدیدار ایسے حوصلے کا مظاہرہ کیوں نہیں کر سکتے. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.